السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بہنوں اور بچیوں، میں نے 2 آیتیں اس وقت پڑھی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پکار کر کہا ہے کہ اپنے اس رب کو یاد کر کے اور اس کے حکموں کی پابندی کر کے زندگی گزارو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا اس نے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کے حکموں کا لحاظ کر کے زندگی گزارو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو، اور ساتھ ساتھ جو خونی رشتے ہیں ماں اور باپ کے اور اس کے رشتے داروں کے، ان کا بھی خیال رکھو. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کا بیان فرمایا ہے، ایک مثالی کردار جس کو اللہ نے پسند کیا اور اس قابل سمجھا کہ آخری کتاب قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ دنیا بھر کے ایمان والے ایک نمونے کی شخصیت دیکھنا چاہیں تو دیکھیں. یہاں تک جو کچھ سنتا ہے کہ اس آیت میں ایک آئیڈیل کیریکٹر کا بیان ہے تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کسی نبی کا تذکرہ آنے والا ہوگا، ذکر ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، یا ذکر ہوگا حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یا خود سیدنا محمد رسول اللہ کا، کسی پیغمبر یا کسی رسول کا تذکرہ ہوگا. مگر اگلا لفظ جب آدمی اس آیت میں پڑھتا ہے جس میں کہا گیا امرأۃ، تو شاید کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہوتی ہو کہ اللہ نے تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے نمونے کے کردار کے طور پر جس شخصیت کا بیان کرنا شروع کیا ہے اس آیت میں، وہ نبی تو کیا ایک مرد بھی نہیں، ایک عورت کا ذکر ہے. اور جب یہاں تک کوئی سنتا ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ ہے
تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عورت کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی، کسی پیغمبر کے گھر کی بہت اچھے ماحول میں اس کو تعلیم و تربیت ملی ہوگی، چاروں طرف پاک ماحول ہوگا، علم کا، ذکر کا، اطاعت کا ماحول ہوگا۔ مگر حیرت میں رہ جاتا ہے آدمی جب اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأۃ فرعون۔ اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے جس عورت کو ایک نمونے کے کیریکٹر کی حیثیت سے پسند فرمایا، مجھے نہیں معلوم بلکہ میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ دنیا میں کسی عورت کو اس سے زیادہ برا ماحول نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کی حیثیت۔ کیوں پسند کیا؟ کیا تھی اس کی وہ خاص ادا؟ اللہ نے کسی کے لیے چھوڑا نہیں کہ وہ خود گیس کرے، بلکہ خود بیان کر دیا کہ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ مجھے اپنی اس بندی کی ایک دعا پسند آئی، اور وہ دعا کیا تھی؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے اور اس کی والی لائف اسٹائل سے، اس کی والی زندگی سے، اس کے اعمال سے، اس سے مجھے چھٹکارا دے دے، مجھے نکال لے۔ رب ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اور یہ جتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ مجھے ان کے بیچ سے چھٹکارا دے دے۔ تفسیر کی اور تاریخ کی کتابوں میں پوری تفصیل موجود ہے کہ یہ دعا اس اللہ کی بندی کی زبان سے کب نکلی تھی، کن حالات میں نکلی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا کہ فرعون جو اپنے زمانے کا بہت ہی بڑا ظالم رولر تھا، وہ اس کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ دنیا میں سچائی کی وہ روشنی اور انصاف کی وہ ٹھنڈک جو موسیٰ علیہ السلام پھیلانا چاہ رہے تھے وہ نہ پھیلنے پائے، اور ظلم اور ٹارچر پر مبنی اس کا سسٹم دنیا میں چلتا رہے، اور دنیا اس کی ورشپ کرتی رہے، دنیا اسی کو اپنا مالک مانتی رہے۔ فرعون اس کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور اس کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ مروا چکا تھا، کتنے بچوں کو قتل کروا چکا تھا، کتنی لڑکیوں اور عورتوں کو غلام اور باغی بنا چکا تھا۔ پورے ملک میں ایک عجیب سسٹم تھا انجسٹس کا، بربری کا، زبردست قتل و غارت گری کا، اور اللہ کا عجیب نظام۔ اللہ کی قدرت عجیب ہوتی ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ظلم سہتے رہے اور اپنی کمزور سی قوم کے اندر اللہ کی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب کوشش ایک خاص اسٹیج پر پہنچتی ہے تو عجیب طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خود فرعون کی بیوی کے دل میں ایمان نے راستہ پا لیا، اور فرعون کی بیوی نے یہ مان لیا کہ موسیٰ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور غلطی پر میرا شوہر ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اور موسیٰ سچے راستے پر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ فرعون جو پورے ملک سے اسلام کو کچل پھینکنے اور نکال باہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ یہ دیکھ کر پاگل ہو گیا غصے کے مارے کہ وہ ایمان اور اسلام کو خود اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکا، اور وہی بیوی جس کو وہ بہت چاہتا تھا، اور کتابوں میں اس کی محبت کے واقعات بھی لکھے ہیں کہ وہ کتنا چاہتا تھا اپنی بیوی کو، لیکن وہی اس کی بیوی کا وہ دشمن بن گیا، اور بری طرح اس بیوی کو اس نے ٹارچر کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا، چھیڑ کرنا شروع کیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ آخری اسٹیج آ گیا جبکہ اس نے اپنی بیوی کو ایک بیڈ سے، ایک تخت سے باندھ دیا، بنوا دیا، اور بہت بڑے بڑے نیل، بہت بڑی بڑی کیلیں منگوائیں، اور بہت بڑے بڑے ہتھوڑے منگوائے، اور آخری دھمکی دی کہ کہو زبان سے کہ موسیٰ جھوٹا ہے اور تم نہیں مانتی اس کو رسول خدا کا۔
تو اس وقت آخری وقت وہ دعا اس اللہ کی بندی کی زبان سے نکلی تھی جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی آخری کتاب میں ریکارڈ کر دی. اس وقت اس اللہ کی بندی نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور کہ اللہ بس اب تو وقت آ گیا ہے آپ کے پاس حاضری کا، اب میں کسی بھی طرح میں شہید ہونا پسند کروں گی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا میرے جسم کو میں برداشت کر لوں گی. قرآن مجید میں فرعون کو فرعون ذی الاوتاد اسی لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کے جسم میں کیلے ٹھوک دی اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان لے لی، اور آخری وقت میں اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پڑوس میں میرا ایک گھر بنا دے اور مجھے اب چھٹکارا دے دے. یعنی یہ تکلیف برداشت کر لے، موت برداشت کر لے، سب چیزوں سے محرومی برداشت کر لی، مگر سچائی کو چھوڑنا اور جنت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوا. سلام ہو اس عورت پر، اس کی بہادری پر، اس کے ایمان پر، اس کی ہمت پر، اس کے حوصلے پر. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس عورت کو پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کریکٹر کے طور پر پسند فرما لیا. ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت آئے کہ تم مخالف ماحول میں ہو، ماحول تمہارا ساتھ نہ دے، کچھ اور قسم کا کلچر دنیا میں چلے، کفر کا، ظلم کا، بے حیائی کا، مگر دیکھو اپنے لیے یہ ایکسکیوز مت ڈھونڈنا، یہ عذر مت ڈھونڈنا. کیا کریں کہ ماحول خراب ہے، کیا کریں کہ سوسائٹی خراب ہے، ہم رہ رہے ہیں ایسے ملک میں، ہم رہ رہے ہیں ایسے گھر میں، ہم رہ رہے ہیں ایسی سوسائٹی میں، ہم رہ رہے ہیں ایسے زمانے میں جس میں عام طور پر لوگ بگڑے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں سے سدھر جائیں. یہ عذر اگر کسی کے لیے تھا تو فرعون کی بیوی کے لیے تھا، لیکن اس نے اپنے لیے یہ عذر نہیں تلاش کیا. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے اللہ نے دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا جو عورت کے خلاف کیا گیا تھا کبھی کہ عورت کا اپنا کوئی سلیکشن نہیں ہوتا، اس کا اپنا چوائس نہیں ہوتا، وہ تو بیچاری جس ماحول میں ڈال دو اس ماحول کی نقل کرتی ہے. اللہ نے الزام کو اٹھا لیا ہے عورت پر سے قیامت تک کے لیے. دنیا میں کوئی عورت اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا ماحول خراب ہے میں مجبور ہوں. اس عورت کو یاد دلانے والے یاد دلائیں گے کہ فرعون سے زیادہ ظالم شوہر تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اس ماحول سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول تمہارا نہیں ہو سکتا. اگر اس ماحول میں بھی اتنی مضبوط ہمت کے ساتھ کوئی اپنے لیے صحیح راستہ چن سکتا ہے تو ہم بھی چن سکتے ہیں اور آپ بھی چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ریکارڈ کی، اور دعا کے آئینے میں، دعا کے پردے میں، دعا کی آڑ میں وہ ہمت، وہ ایمان، وہ ارادہ، وہ سب کچھ بیان کر دیا کہ یہ مت کہنا کہ تم میں سے کوئی کمزور ہے، تم میں سے کسی کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے. بس مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا. تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ نہیں کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے. اگر مرنے کے بعد پر یقین ہے کہ جنت ہے جہنم ہے تو دنیا میں سب کچھ آسان ہے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے اور اس کی فکر نہیں ہے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کی فکر ہے تو بہنوں اور بھائیوں کسی ایک حکم پر بھی جمنا مشکل ہے. بلکہ عام نارمل حالات میں بھی اللہ کے حکموں پر چلنا آسان نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھنا مشکل، فجر کی نماز پڑھنا مشکل. صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ جو عشاء اور فجر میں نعرے کرتا تھا ہم جان لیتے تھے کہ وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد ایک اگلی آیت میں ایک اور عورت کا ذکر فرمایا، اور وہاں بھی اس دعائی کی تاریخ ہے. ایک عجیب تاریخ ہے دعا کی. عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے. عجیب بات یہ ہوئی کہ زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی، اور ان کی تمنا تھی کہ کوئی بچہ ہوتا اور وہ آگے چل کر اسی کا دین کا کام کرتا، علم نبوت کا وارث ہوتا. لیکن وہ دنیا سے جیسے ہی رخصت ہوئے ان کی وائف کو یہ محسوس ہوا، ان کے اہلیہ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں میرے شوہر کی نشانی پڑ رہی ہے اور اب شاید وہ تمنا پوری ہوگی. وہ شوہر کی جدائی کا غم بھول کر اس بیٹے کے انتظار میں لگ گئی
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو بچہ آپ مجھے دیں گے میں اپنے مرحوم شوہر کی تمنا کے مطابق اس سے صرف دین کا کام لوں گی، اس کو دنیا کے کاروبار میں تھکاؤں کی ہی نہیں۔ یہ انہوں نے نیت کی، لیکن جب ڈلیوری ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ منٹ کے لیے دیکھ کر دنگ رہ گئی، تھوڑا سا ان کو افسوس تو ہوا کہ وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی۔ اس لیے نہیں کہ بیٹی کوئی کم قیمت ہوتی ہے، کم حیثیت ہوتی ہے، بلکہ ان کو صرف یہ خیال ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی اور میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ تو پورا نہیں ہو پائے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے اسی وقت جواب دے دیا تھا، واللہ اعلم بما وضعت، تم نہیں سمجھتی اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا چیز عطا کی ہے، ذرا انتظار تو کرو۔ یہی بیٹی بڑے ہو کر مریم بنی، حضرت مریم بنی، اور یہی مریم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، انہی مریم کی طفیل کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کو دو پیغمبر ملے، ایک تو خود ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، جن کا تذکرہ اس ملک میں بہت ہوتا ہے، اگرچہ بگاڑ کر ہوتا ہے، صحیح طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح عیسیٰ ابن مریم سے لوگوں کو متعارف کرائیں، بتائیں کہ حضرت مریم کی اس پاکیزگی پر انگلی نہ اٹھائیں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ایک تو پیغمبر وہ ملے اور ایک یہی نہیں ملے، بلکہ کوئی بالکل کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم ہی کی بلند مقامی کو دیکھ کر اور اللہ کے ان کے ساتھ خاص معاملے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام فرمایا۔ ہوا یہ کہ ان کے جو گارجین تھے، ان کے خالق حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کے پاس آئے اور آ کر دیکھا کہ طرح طرح کے فروٹس رکھے ہوئے جو انہوں نے نہیں بھیجے۔ انہیں تعجب تھا کہ اور تو کوئی کچھ بھیج نہیں سکتا، میں ہی گارجین ہوں، نہیں بھیج سکتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیزن کے تھے ہی نہیں، اس علاقے کے نہیں تھے۔ تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا اپنی بھانجی حضرت مریم سے کہ یہ سب آئے کہاں سے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے جواب دیا، هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ خالو جان، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے بالکل براہ راست، اور آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا بھی معاملہ کرتا ہے کہ جو ظاہری عام اسباب سے ہٹ کر کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس طرح بھیج سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنی نوجوان 16-17 سال کی عمر کی اس وقت ان کی اس بھانجی کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل میں ایک شوق جاگا، ایک نئی تمنا اور ایک نئی امید نے انگڑائی لی، اور انہوں نے ایک نئے یقین اور نئی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شاید دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ مریم کو اس طرح پھل دے سکتے ہیں تو اللہ آپ مجھے میری تمنا بھی پوری کر سکتے ہیں، میرے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا عنایت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا بیٹا پیدا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عورت کی ایک دعا اور تمنا کو قبول کر کے اللہ نے انسانوں کو دو پیغمبر دیے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہی بیان کر کے مجھے اصل میں آپ سے کہنا ہے بچیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں اور اپنی بہت سستی قیمت پر راضی مت ہوئیے۔ آپ سمجھیے کہ آپ ہیں کون، آپ نے کیا کیا تھا پہلے اور آج بھی آپ کیا کر سکتی ہیں، اور جب تک آپ نہیں پوری طرح جاگیں گے، جب تک آپ اپنا پورا پوٹینشیل کے مطابق اس دین کی اور اس امت کی خدمت نہیں کریں گے تب تک گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کیا کر سکتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ حضرت مریم تک محدود ہے اور نہ فرعون کی بیوی تک محدود ہے، بلکہ تاریخ کو یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسلام کی خدمت اور انسانوں کی کہ صحیح معاشرہ اکیلے مردوں کے بلبوتے پر بن پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ حضرت حاجرہ کا واقعہ نہ بیان کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پوری نہیں ہوگی جب تک کہ ان کی واضح مانشا کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور دور کیوں جائیے، خود اپنی اس امت کی تاریخ میں کیوں نہیں ہم لوگ غور کرتے؟ آخر یہ کوئی اتفاق کی بات ہے؟ اللہ کی کائنات میں دو چیز اتفاق سے نہیں ہوا کرتی،
یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ایمان لانے میں عورتیں مردوں سے بھاگی لیں گی. سب سے پہلے ایمان لانے کا جو شرف ملا ہے بہنوں مبارک ہو ایک عورت کو ملا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے پہلے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق اور ان کے رسول برحق ہونے کے گواہی دینے کی سعادت یہ حضرت خدیجہ کو سب سے پہلے دی. اور کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ایمان لانے میں مردوں سے بھاگی لگی عورتیں. پھر صرف ایمان لانے کا مسئلہ نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں اس دین پر جمنے اور سچی گواہی دینے کی جو کے راستے میں جو قربانیاں دی اس میں بھی مکے میں جو پہلا خون بہا اور پہلی جو شہادت نصیب ہوئی اور پہلی جو لاش تڑپی وہ بھی کسی مرد کی نہیں تھی ایک عورت کی تھی. یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ دیا گیا اور ان سے ہاتھ میں تیر کمان لے کر کھڑا ہونے والا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سمیہ چلا کر کہو کہ محمد جھوٹے ہیں ورنہ ابھی یہ تیر میرے کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ سن کر بوڑھی سمیہ نے اپنی کمزور سی آواز میں جان ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی کلمہ پورا پڑھا بھی نہیں تھا کہ تیر نکلا اور ان کے جسم میں لگا اور وہ وہیں پر گر کر پڑک کر جان گئی. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں دنیا کی تمام عورتوں کو کہ پہلا جو خون بہا مکے کی سڑک پر مکے کی زمین پر جو پہلا خون گرا ہے رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد جو پہلا خون بہا ہے وہ بھی مردوں سے پہلے عورتوں کا بہا. بہنوں اپنے آپ کو پہچانیے اپنے آپ کو پہچانیے. یہ جو آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں یہاں اللہ ہی سے دعا کر سکتا ہے یہ مسافر کہ اللہ آپ کو وہ ایمان بھی دے وہ ہمت بھی دے وہ عقل اور جرأت بھی دے جس سے آپ اپنے آپ کو بچا بھی سکیں اور صرف اپنے کو نہ بچائیں بلکہ اس معاشرے کی گندگی کو کم کر دیں اور یہاں کی عورتوں تک کم سے کم آپ اس عقیدہ پیغام کو پہنچا سکیں. آپ حیا اور شرم والی تہذیب کو پہنچا سکیں. آپ سمجھا سکیں کہ اسلامی تحریک میں اور ویسٹرن کلچر میں کیا فرق ہے. ویسٹرن کلچر کا تو عجیب حال ہے. عورت اگر اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کچھ کرے اگر اپنے گھر کی صفائی کرے تب تو کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا. لیکن اگر وہی عورت ہوٹل میں جا کر بستر صاف کرے اگر وہی عورت جا کر ہوائی جہاز میں مسافروں کے سامنے بند ٹھن کر پیش کرے اپنے آپ کو میک اپ کر کے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کی آزادی اور ترقی کی علامت ہے. حیرت ہوتی ہے کہ عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کھو کیا گیا ہے. یہ دین اور شریعت کی بات چھوڑیے مردوں کی مردانی کہاں چلی گئی عورتوں کی جسمانیت کہاں چلی گئی انسانوں کی انسانیت کہاں چلی گئی. جو بالکل کچھ جانوروں والی تہذیب ہے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماحول میں آپ جس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کے آبا و اجداد آپ کے والدین جس طرح آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح اسکول مدرسے اور ادارے بن رہے ہیں جس طرح آپ کی تعلیم کی فکر ہو رہی ہے جس طرح آپ کو برے ماحول سے بچایا جا رہا ہے اور جس طرح آپ خود الحمدللہ اپنے ارادے کے ساتھ اپنی ہمت اور شعور کے ساتھ اپنے کمزور سے ایمان کے بل بوتے پر آپ اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں 100 مرتبہ مبارک ہوا. اللہ تعالیٰ مذہبت سے بچائے تکبر سے بچائے گھمنڈ سے بچائے اور اپنی کمیوں کا اعتراف کر کے قدم بقدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کلچر بظاہر کہتا ہے کہ ہم عورت مرد کو برابر قرار دیتے ہیں. میں نے زمین کے درمیان ایکولوجی یہاں کا ہر شخص ایک ہی موضوع پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں کا ہر شخص اسی موضوع پر بات کرتا ہے. ذہنوں میں کوششیں ڈالتا ہے ذہنوں میں سوالات اور ڈاؤٹس ڈالتا ہے. مرد اس کا جواب دیں یہ نمبر 2 کی چیز ہے. لیکن میری تمنا یہ ہے کہ عورتیں ان سوالوں کا جواب دیں.
آپ پوری طرح کنوینس ہو، پوری طرح آپ کو اطمینان ہو، آپ ثابت کر سکیں دنیا کے آنکھوں لوگوں کے سامنے کہ میں کہیں زیادہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہوں جب میں ویل کے پیچھے ہوتی ہوں، جب میں پردے میں ہوتی ہوں، جب میں حیا اور حجاب میں ہوتی ہوں تو میں اپنے کو بہت سیکیور محسوس کرتی ہوں۔ اور آپ بالکل لاجیکلی اپنی سہیلیوں کو اور دوسری اور نیبرس کو اور اس سوسائٹی کے لوگوں کو سمجھا سکیں، ان کو مطمئن کر سکیں، ان کو بتائیں کہ اسلام نے ایسا کیوں حکم دیا ہے۔ اسلام کوئی ہم کو قید میں نہیں ڈالنا چاہتا، اسلام ہماری آزادی پر کوئی قدرہ نہیں لگانا چاہتا، لیکن اسلام ہماری عزت کو بچانا چاہتا ہے۔ ہم امانت ہیں کسی ایک کے، ہم امانت ہیں کسی ایک کے، اور ہم امانت میں خیانت نہیں ہونے دینا چاہتے، ہم امانت میں خیانت نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، جس میں پاکیزگی بڑھتی ہے، جس میں دلی اطمینان ہوتا ہے، جس میں قلبی سکون ہوتا ہے، جس میں برکت ہوتی ہے، جس میں صرف کھلونوں کی طرح ایک دوسرے سے کھیلا نہیں جاتا اور یوز اینڈ تھرو نہیں کر دیا جاتا، بلکہ ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، جس میں وفا ہوتی ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، تندرستی میں بھی اور بیماری میں بھی، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ وہ خیال، وہ تحریک جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، وہ تو اس لائق ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ میں نے دعا کا ذکر کیا، عجیب بات ہے، قرآن مجید میں 2 عورتوں کا ذکر ہے اور دونوں کا دعا کے لحاظ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے دعا کی، اللہ سے مانگنا، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ سے لو لگانا، دعائیں مانگنا، اپنے آنسوؤں کو ٹھپکانا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے دل کے درد اللہ کے سامنے رکھنا۔ عورت کو اللہ نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ نرم دل بنایا ہوتا ہے، زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اور یہ جو جذبات ہیں، یہ جو باریک جذبات ہیں اور یہ جو دل کی نرمی ہے، یہ اگر دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے آ جائے تو بڑے بڑے انقلاب برپا کر کے اپنے آنسوؤں کو سستا مت سمجھیے کہ ذرا ذرا سی چیزوں پر یہ آنسو بہنے لگے، بلکہ یہ آنسو اللہ کے سامنے پیش کیے۔ 2 عورتوں نے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان دعاؤں کو قرآن میں ریکارڈ کر دی۔ یہ معمولی دعائیں تھیں، اور آپ اگر تاریخ پڑھیں ہمارے سیویئرز کی، بزرگوں کی، اکابر کی، آپ اگر تاریخ پڑھیں تو کسی بھی اللہ حوالے کو ایسا نہیں پائیں گے جس نے دین کا کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کسی ایک عورت کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ اکثر تو ماؤں کو دخل ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں اور ان کے آہ و بکا، ان کا رونا، وہ اپنے بچوں کے لیے جو مانگ لیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی فکر کرنے والے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ کسی کو حقیر سمجھ سمجھیے، کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھیے، چاہے دیکھنے میں کوئی کیسا بھی ہو، پتہ نہیں کوئی اندر سے کیسا ہو۔ احترام تو ہر انسان کا ہو، ہر عورت کا ہو، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم چلیں کس طریقے پر، تو یہ بات بالکل صاف ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے راستہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ والا ہے، ہمارے لیے راستہ پاکیزہ عورتوں والا ہے۔ یہ بہادر عورتیں تھیں، یہ پاک باز عورتیں تھیں، یہ علم والی عورتیں تھیں، یہ خدمت والی عورتیں تھیں، یہ وفادار عورتیں تھیں، یہ اپنی عزت بیچنے والی عورتیں نہیں تھیں، یہ بے پردگی اور بے حیائی والی عورتیں نہیں تھیں، یہ ناچنے گانے والی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ عجیب غریب کا کریکٹر تھا۔ کیا عورت تھی وہ جس کے شوہر کا عجیب واقعہ قرآن میں آیا ہے، اس عورت کا اور اس کے شوہر کا حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ صبح کو نکلتے تھے مزدوری کی تلاش میں، اور دن بھر انہوں نے تلاش کیا اور کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، بھوکے سو گئے دونوں میں۔ اگلے دن پھر صبح کو نکلے، پھر دن بھر انہوں نے کام تلاش کیا، کوئی جاب نہیں ملا، کوئی مزدوری نہیں ملی، شام کو پھر خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا،
3 دن اور 3 راتیں گزر گئی کہ دونوں نے کچھ نہیں کھایا، بھوکے رہ گئے۔ چوتھے دن جب وہ شوہر پھر نکلنے لگے کہ پھر نکلتے ہیں شاید کوئی کام مل جائے، کچھ تھوڑے سے پیسے مل جائیں، کچھ کھجوریں گھر لے آئیں، تو وہ عورت جو سنت کے مطابق جب شوہر صبح کو جاب پر جائے، سنت یہ ہے کہ عورت دروازے پر آ کر رخصت کرے، اور وہاں سے جب انہوں نے رخصت کر دیا، سلام دعا ہو گئی اور شوہر باہر نکل گئے، چند قدم چل بھی دیے تو اس عورت کو کچھ یاد آیا، بیوی کو اس نے پکارا اپنے شوہر کو، اور پھر وہ واپس آئے گھر میں، خیریت کیا بات ہے؟ تو اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ میں آپ سے درخواست کر لوں کہ آج 3 دن ہو گئے، ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں آپ سے صرف یہی کہنے کے لیے آپ کو دوبارہ بلایا ہے کہ میری محبت میں کہیں کوئی حرام لقمہ گھر میں لے کر نہ آ جائیے گا۔ آج صرف اگر خالی ہاتھ آنا پڑے تو آ جائیے گا، مگر حرام لقمہ لے کر نہ آئیے۔ کیا عورتیں تھیں، کیا ان کی ہمت تھی، اور کتنا سپورٹ کرتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کو دین پر چلنے میں۔ اگر کسی گھر میں یہ سپورٹ مل جاتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے، تو وہ گھر بڑی آسانی سے دین پر چلتا ہے، بہت سی مشکلات جھیل لیتا ہے، بہت سے سخت حالات کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جس گھر میں یہ سپورٹ نہیں ہوتی، ایک کانفلکٹ ہوتی ہے، ایک کشمکش ہوتی ہے، ایک جھگڑا ہوتا ہے، وہاں بڑے ٹینشن رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر گھر میں ایک محبت کا اور امن کا ماحول، تعاون کا اور کوآپریشن کا ماحول، اور ہر ایک کے ذہن میں بالکل واضح ہو کہ ہماری منزل جنت ہے۔ دنیا میں سیدھے سادے انداز سے زندگی گزار لینی ہے، بہت زیادہ لگژریز کے پیچھے بھاگنا، بہت زیادہ آرام و راحت کے پیچھے بھاگنا، بہنوں اپنا حساب مشکل بنا دینا ہے۔ خود ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں بخاری مارتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک نعمت کا حساب آخرت میں بڑا سخت حساب ہوگا۔ جتنی زیادہ ہم شاندار اور بہت ہائی فائی قسم کی زندگی گزاریں گے اتنا ہی سخت حساب ہوگا، اور جتنی زیادہ زندگی گزاریں گے اتنی آسانی سے چلے جائیں گے بغیر حساب و کتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، ان کے گھر کی زندگی سادہ تھی، ان کی بیٹیوں کی زندگی سادہ تھی، ان کی بیویوں کی زندگی سادہ تھی، اور دنیا میں ہمیشہ سمجھدار لوگ اپنی زندگی کو سادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو الجھاتے نہیں ہیں بہت زیادہ، بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے اسی کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ اس کا حساب کیسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جو تعلیم مل رہی ہے ایسے اداروں میں، جس عظیم شخصیت کے نام پر یہ ادارہ ہے، جس اللہ کے بندے نے یہ گویا فیصلہ کیا کہ ایک ادارہ کھلے اس شہر میں، اور پھر جو لوگ اس میں لگ گئے، اللہ سب کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت ہدایت خیر عطا فرمائے، اور ایک ایسی تعلیم لے کر آپ نکلیں کہ آپ ایک بہترین پارٹنر بنے، ایک بہترین بیوی بنے، ایک بہترین ماں بنے، ایک بہترین بہن بنے، ایک بہترین بیٹی اور بہو بنے۔ وہ عورت جس گھر میں اچھی عورت ہو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عجیب کوالٹی بنائی ہے کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی، جس کو دیکھ کر دل خوش ہو، یعنی یہ عجیب و غریب رشتہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور عجیب طاقت رکھی ہے آپ کے اندر۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنے پردے کو اتار دیا، بے حیا بن گئی، بے حجاب بن گئی، بے تکلف بن گئی، تو وہ ساری رونق جاتی رہتی ہے، وہ سارا اٹریکشن جاتا رہتا ہے، اور وہ ساری نورانیت اور روحانیت جاتی رہتی ہے۔ ایک عجب قسم کی وہ مخلوق بنتی ہے کہ وہ نہ جانور ہوتی ہے پوری طرح اور نہ پوری طرح انسان ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی تہذیب کی برائیوں سے بچائے رکھیں، اور صرف آپ خود نہ بچیں۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب بن جائیں، اور آپ سے سوالوں کا جواب ملے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سوالات وہ ہیں جن کا جواب جو آپ کے متعلق ہیں، اور عورت خود اگر اس کا جواب دینے کے لیے کھڑی ہو جائے تو دنیا خاموش ہو جائے گی۔ دنیا خاموش ہو جائے گی۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے، اسلام نے مرد اور عورت کو الگ الگ کر کے بڑا ظلم کیا ہے، اسلام نے پردے کا حکم دے کر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بہت سوچ سمجھ کر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کمرشل انٹرسٹ بھی ہے۔
اس کے پیچھے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے، اس کے پیچھے اپنی انسٹنکٹ بھی ہیں، اپنی حیوانی جذبات بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بہت سی بھولی بھالی عورتیں بیچاری اس سے متاثر ہوتی ہیں، حالانکہ مسئلہ بالکل فطری، بالکل کچھ اور ہے، بالکل ہی کچھ اور ہے، اور اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بالکل فطری حقیقت ہے۔ اس لیے ہر ایک کا اپنا ایریا ہے، ہر ایک کے درمیان فاصلے بھی رہنے چاہیے، ہر ایک کو اپنے دائرے کے اندر کام کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے، تاکہ سماج آگے بھی بڑھے، ہماری سوسائٹی آگے بھی بڑھے، اور ہماری سوسائٹی گندگیوں سے محفوظ بھی رہے۔ صحابہ کا راستہ اور نبیوں کا راستہ اور نیک اور پاک لوگوں کا راستہ، مردوں اور نیک بیویوں کا اور نیک مردوں کا راستہ وہی راستہ ہے جس پر ہم سب کو چلنا ہے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، اللہ ہم سب کو سچائی پر اور پاک کے راستے پر ثابت کرے۔ دعا سبحان اللہ ونتوب الیہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم خطا کار اور قصوروار ہیں، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جتنا موقع آپ نے اب تک عنایت فرمایا، ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا حال بہت اچھا ہوتا، ایمان بھی مضبوط ہوتا، علم بھی زیادہ ہوتا، اخلاق بھی اچھے ہوتے، جذبے بھی پاک ہوتے، مگر ہم نے موقع کو بہت ضائع کر دیا۔ اب سوائے اس کے کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگیں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ آپ کی بندیاں حاضر ہیں، کم سن بچیاں ہیں، اے اللہ لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ ان چاروں طرف سے ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے دامن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح کے ماحول میں یہ پروان چل رہی ہیں، یہ بس آپ کا معجزہ ہے کہ یہ محفوظ رہیں، یہ پاکیزہ رہیں، اور اللہ یہ قطن متاثر نہ ہو اس ماحول سے، بلکہ اس ماحول کو بدل ڈالنے والی بہادر عورتیں ان میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے ماں باپ نے ان کے نام رکھے، کسی کا نام خدیجہ رکھا، کسی کا فاطمہ، کسی کا عائشہ، کسی کا زینب، کسی کا رقیہ، کسی کا سمیہ، کسی کا کلثوم، کسی کا لبنہ، کسی کا عنیزہ، کسی کا لبینہ۔ اے اللہ یہ بڑے نیک ارادوں سے یہ نام رکھے گئے، بڑے نیک ارادوں سے یہ نام رکھے گئے، ڈھونڈ کر یہ نام رکھے گئے۔ یہ نام پاک عورتوں کے تھے، یہ نام تقوی والی عورتوں کے تھے، یہ نام ہمت والی عورتوں کے تھے، یہ نام سجدوں میں رونے والی عورتوں کے تھے، یہ نام آنچل پھیلا کر دعائیں کرنے والی عورتوں کے تھے، یہ نام شکر گزار عورتوں کے تھے، یہ نام وفادار عورتوں کے تھے۔ اے اللہ یہ نام رکھے گئے، ہماری ان بچیوں کو اور ان بہنوں کو ان ناموں کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کل قیامت کے دن میں یہ نہ ہو، اے اللہ یہ نہ ہو کہ اللہ صحابہ کرام اور آپ کے پاک پیغمبر ہمارے گریبان پکڑیں، اور ان کے گھروں کی عورتیں اور صحابیات اور امہات المومنین ہماری ان بچیوں کے گریبان پکڑیں کہ تم نے ہمارے نام کا بھی خیال نہیں کیا، تم نے ہمارے نام کو بھی گندا کر دیا، تم نے ہمارے نام کا بھی خیال نہ رکھا۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں ہم سب کو وہاں اکٹھا کر دینا جہاں حضرت فاطمہ اور حضرت مریم ہوں، جہاں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ ہوں، اور اے اللہ جہاں حضرت حسن اور حسین ہوں، جہاں صدیق اکبر عمر فاروق ہوں۔ اے اللہ اس دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے
آپ کی طرف سے کہیں یہ جواب ملے کہ تم کیا مانگ رہے ہو، تم کیا مانگ رہے ہو، ذرا صورت تو دیکھو اپنی، ذرا دیکھو تو تم کیا مانگ رہے ہو. کیا تمہارے مردوں اور عورتوں نے کیا ایسی قربانیاں دی ہیں، کیا ایسے جذبے ہیں، کیا میرے قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہو تو جیسے وہ کرتے تھے، کیا ویسی نمازیں ہیں تمہاری، ویسی زکاتیں ہیں تمہاری. اے اللہ ہم آپ سے اسی جواب میں یہی کہیں گے یہ بالکل صحیح ہے اللہ، یہ بالکل صحیح ہے اللہ. اے اللہ مگر ہم نے سنا ہے کہ کوئی دکاندار اتنا ہمدرد تھا کہ اس کے پاس کوئی بیچارہ پھٹا ہوا نوٹ لے آیا یا کوئی کھوٹا سکہ لے آیا اور اسی کو بدلے غریب آدمی تھا، اس نے وہی سکہ پکڑا کے کہا 2 روٹی دے دو. دکاندار نے دیکھ لیا کہ یہ سکہ یہاں نہیں چلے گا، مگر اس نے اس کی غربت کو دیکھ کر چپکے سے وہ سکہ چھپا کے رکھ لیا اور اس کے بدلے روٹی دے دی. یہ سوچ کر اس کے دوسرا سکہ نہیں مانگا کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ کہاں سے دے گا. اے اللہ اگر آپ کے بندوں میں اتنے ہمدرد ہو سکتے ہیں تو آپ کتنے رحیم و کریم ہیں. ہمارے چھوٹے ایمان اور ہمارے چھوٹے اعمال ہی کو قبول کر کے مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کر رکھ لیجیے گا اور اسی کے بدلے جنت دے دیجیے گا. اگر آپ نے ہم سے اصلی مانگ لیا تو اے اللہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں گے. اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، ہمیں شرافت عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما اور ہماری ان بچیوں کو، اس ملک کی عورتوں کو پاک زندگی سکھانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ شرم و حیا والے کلچر کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ یہ آپ ہی کی قدرت ہے کہ آپ نے اس ماحول میں ان سب کو اس طرح بچایا ہوا ہے. اور اے اللہ یہ ہمارے ان بزرگوں ہی کی فکر مندی اور جہاد کی برکت ہے جس کے نتیجے میں اس ملک میں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی اے اللہ دین کی فضائیں نظر آتی ہیں، دین کا ماحول نظر آتا ہے. اے اللہ ہماری نئی نسل کی بھی حفاظت فرما، نوجوانوں کی بھی حفاظت فرما، نوجوانوں کی بھی حفاظت فرما، نئی نسل کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرما. اور جتنا جتنا دنیا ان کو ستاتی جائے اتنا اتنا ان کو ان کے اندر ایمان اور حوصلہ بڑھتا جائے. اور یہ ہر عورت سمجھ لے تو اس کو اتنا نہیں ستایا جائے گا جتنا کہ فرعون کی بیوی نے بیوی کو ستایا تھا. اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو ثابت قدم رکھیے، ہمیں فہم سلیم عطا فرمائیے، ہمیں فہم سلیم عطا فرمائیے. ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لیجیے اور اس کو بہت دیر تک اے اللہ بہت دور تک اس کے اثرات قائم فرمائیے، بہت دور تک اس کے اثرات قائم فرمائیے. اے اللہ تمام مدارس کو، تمام اداروں کو، تمام اے اللہ دین کی تمام محنتوں کو، چلنے پھرنے والی جماعتوں کو بھرپور قبولیت کے شرف سے آراستہ فرمائیے. سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے اور آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے کا طریقہ ہم سب کو عطا فرمائیے. ایک گزارش اور اے اللہ ہم سب کی طرف سے ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیں گے ان پر اور ان کے آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی ذریت طیبہ پر اور اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.